فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ. دیکھیے یا ایھا الناس اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، سب کو فرمایا، مشرکین جو اہل کتاب ہیں وہ بھی سب شامل ہیں. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، حلالاً حلال چیزیں، جو زمین میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حلال چیزیں پیدا فرمائی ہیں، حلال جانور پیدا فرمائے ہیں، طیبہ اور پاکیزہ، حلال بھی ہیں پاکیزہ بھی ہیں، تو ان کو کھاؤ. ان کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا یہ صرف اللہ ہی کو اختیار ہے. اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کو، حلال کردہ چیز کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا، اور نہ کوئی حرام چیز کو اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حلال کر سکتا ہے. پیغمبر کو بھی اجازت نہیں ہے. پیغمبر بھی اللہ کے حکم کے مطابق کسی چیز کو حلال فرماتے ہیں اور کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں. جیسے شہد کے بارے میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ میرے پیغمبر آپ کیوں قسم کھاتے ہیں کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو احکامات کو صادر کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے، اور پیغمبر احکامات کی تبلیغ فرماتے ہیں، احکامات کو مجھ تک، آپ تک، انسانیت تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو یہاں کفار کا ایک عمل ہے، غلط عمل، اس کا ذکر فرماتے ہیں. وہ عمل یہ تھا کہ کفار کچھ حلال جانوروں کو اپنے بتوں کے لیے نامزد کرتے تھے. کہ مثلا ایک بندہ ہے، اس کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ایک بکری جناب اس نے اپنے کسی بت کے نامزد کر دی. بس پھر اس کا نظریہ یہ بنتا تھا کہ یہ بکری کوئی نہیں کھائے گا، یہ ہمارے لیے حرام ہے، یہ اس کے لیے ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو منع فرما دیا کہ تم اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو کیسے حرام گردان سکتے ہو. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. یہ تو مشرکین کا نظریہ تھا. اسی طرح ان کا بھی نظریہ تھا اہل کتاب کا، یہودیوں کا، کہ یہودی ابھی بھی اونٹ نہیں کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت آخری عمر میں نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، معدہ کمزور ہو گیا تھا، اس لیے پرہیز کے طور پر وہ نہیں کھاتے تھے اور اس کا اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو وہ پرہیز کرنا اور ہے. تو بس بات مطلب دیکھا کہ بھئی ہمارے پیغمبر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، اس کا دودھ نہیں پیتے ہیں، انہوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا، جبکہ اونٹ حلال ہے، حلال جانور ہے، اونٹنی کا دودھ پینا حلال ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبہ، حلال اور پاکیزہ. اللہ پاک کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں کو کھایا کرو، ان کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ. کیوں اس جانور کو حرام قرار دیتے ہو؟ کہ کسی اپنے بت کے لیے نامزد قرار دیتے ہو اور پھر اس کو اپنے اوپر حرام قرارتے ہو. وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، اس کو کھا سکتے ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تو تم اتباع نہ کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو. جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکامات کے پیچھے چلو، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرو اور ان پر عمل کرو. شیطان کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. انہ بے شک وہ یعنی شیطان، لکم تمہارا عدو دشمن ہے، مبین واضح سری، وہ سری دشمن ہے، واضح دشمن ہے. تمہاری وجہ سے، انسانوں کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا، وہ ملعون ہوا، وہ جنت سے نکالا گیا، وہ جہنمی بھی بن گیا تمہاری وجہ سے. اب تو وہ چھوڑے گا نہیں تمہیں، جہاں تک اس کا بس چلے گا وہ تمہیں گمراہ کرتا رہے گا، اپنے ساتھ جہنم لے جائے گا. تو اس لیے اللہ پاک نے منع فرما دیا اور بیدار فرما دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا صریح واضح دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرو.